الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثیرا۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدسہ کی تلاوت کیا، خاص کر آج جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، ہفتے کی عید ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اسی دن کے متعلق کہ اس دن کو ہفتے کی عید کہا گیا ہے، تو آپ حضرات کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ آپ حضرات اول وقت پر نہا دھو کر گھر سے وضو بنا کر مسجد میں تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کریں۔ ایسے وقت پر آئیں مسجد میں اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ حضرات کو دے رہا ہوں۔ ایسے وقت میں مسجد میں آئیں، گھر سے وضو بنا کر اور مسجد پیدل آئیں۔ ہو سکے تو اول وقت میں مسجد آئیں عطر وغیرہ لگا کر اور ماں باپ کو سلام کر کے امی کے ہاتھ کو چوم کر مسجد میں تشریف لائیں۔ عزیزان گرامی وقار، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ آج امت مسلمہ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہر جگہ مسلمان پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ دنیا میں صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ محترم دوستو، اگر رب چاہے زندگی گزاریں گے تو وہاں من چاہی زندگی ہوگی، اگر یہیں پہ ہم من چاہی زندگی گزاریں گے تو پھر وہاں رب چاہی زندگی ہوگی۔ رب چاہی اور من چاہی کے مطلب میں بتا دوں کہ اگر آپ خدا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، خدا نے جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، یہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ جب آپ دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کو خوش کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، تو دنیا میں جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کی زندگی، جب اللہ تعالیٰ آپ کو نامہ اعمال آپ کا دیکھے گا تو آپ کا، اگر آپ نیکی کریں گے، اگر آپ دنیا میں رہ کر نیکی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر آپ دنیا میں رہ کر برا کریں گے، دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، عیاشیاں کریں گے، تو پھر آپ کا نامہ اعمال آپ کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب آپ کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو پھر کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے عزیزان گرامی وقار، ہم سب کے بخشش کا ذریعہ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں ہی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کل قیامت کے دن سر انور کو سجدے میں رکھیں گے اور رب حب لی امتی، رب حب لی امتی کہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، نماز میرے حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پڑھیں گے تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے گی، حضور کی آنکھ مبارک میں ٹھنڈک پہنچے گی۔ نماز پڑھیں گے تو حضور خوش ہوں گے، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیشہ اپنی امتی کو یاد فرمایا۔ عزیزان گرامی وقار، میں اتنا لمبا ویڈیو نہیں بناؤں گا، بس کچھ باتیں خاص جو ہے آپ حضرات تک بتا دوں۔ نماز پڑھنے کے لیے جمعہ میں ایسے وقت پر آئیں جب اذان ہو جائے، تو اذان سے پہلے ہی آپ حضرات مسجد میں تشریف لائیں، یا اذان کے بعد فوراً۔ آپ حضرات کو میں بتا دوں، جو شخص پہلے مسجد میں پہنچتے ہیں تو فرشتے نوٹ کرتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں اس کو اونٹ کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتے ہیں اس کو مرغے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو لاسٹ میں آتے ہیں اس کو انڈے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کتنے حضرات ہیں جو خطبے کے وقت آتے ہیں، بتائیے، جب امام صاحب محراب ممبر پر چڑھے ہوتے ہیں، جب امام صاحب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت لوگ آتے ہیں۔ اور کتنے انجان لوگ ہیں، بتائیے، مسلمان ہیں
مگر انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ خطبہ کے وقت کتنے حضرات بات کرتے رہتے ہیں، کچھ معلوم ہی نہیں ہے دین کے بارے میں۔ نادان بھائیوں، میں آپ حضرات سے بتانا چاہتا ہوں، علماء کرام سے رجوع کیجئے، علماء کرام کے پاس بیٹھیے، علماء کرام سے مسائل و مسائل سیکھیے۔ اور میں یہ بات بتا دوں، جس کو انڈے کا ثواب ملتا ہے، جو لاسٹ میں آتے ہیں، اور جب خطبہ کے لیے امام صاحب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت فرشتے بھی اپنی نوٹ کو، اپنی کاپی کو بند کر دیتے ہیں، فرشتے بھی خطبہ کو سننے لگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو شخص خطبے کے وقت بات کرتا ہے، اعلیٰ حضرت نے خطبہ کے وقت بات کرنا حرام فرمایا گیا ہے، بلکہ خطبہ کے وقت ادھر ادھر بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، ادھر ادھر بھی دیکھنا منع ہے، بلکہ خطبہ کے وقت ادب کے ساتھ خطبہ اول اور خطبہ ثانی سنیں۔ اس کے بعد جو نماز فرض کے بعد، جو نماز جمعہ کے بعد جو نمازیں ہیں، جو سنت وغیرہ ہے، اس کو مکمل طور پر ادا کر کے جائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ مسجد میں ہی پوری نمازیں ادا کر کے گھر جائیں۔ کتنے حضرات ہیں جو نماز کے بعد امام صاحب دعا کرتے ہیں، دعا سے پہلے ہی لوگ بھاگتے ہیں، ایسے ہی بھاگتے ہیں جیسے لگ رہا کہ جیل میں بند ہیں۔ میرے بھائیوں، دین سے محبت رکھیے، مسجد میں آئیے، مسجد میں زیادہ ٹائم دیجیے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی جگہ، سب سے بہترین جگہ، سب سے افضل جگہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ سب سے بری جگہ بازار ہے۔ جب صحابہ کرام بازار جاتے تھے کسی کام کے لیے، عذر شرعی کے لیے، وعلیکم السلام،